إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کی برگزیدہ بندوں پر، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے یہ ہماری دینی تربیتی پروگرام کی یہ 34ویں نشست ہے، اور آج کی نشست کا موضوع ہے تکبر اور اس کی تباہ کاریاں۔ تکبر یہ ایک ایسی سماجی برائی ہے اور ایک ایسی روحانی بیماری ہے جس طریقے سے ایک انسان کی جسمانی بیماری ہوتی ہے، اسی طریقے سے دل کی بیماری کہہ سکتے ہیں، دل کی بیماری ہے یہ، اور یہ انتہائی خطرناک جرم ہے۔ کبر، تکبر اصل میں کبر سے نکلا ہوا ہے۔ کبر کا معنی ہوتا ہے بڑائی، اسی سے اللہ رب العزت کی صفت ہے المتکبر، بڑائی والا، کبیر المتعال، رب العالمین کی صفت ہے، یہ بہت بڑا ہے، بڑی عالی شان والا ہے، شوکت والا ہے۔ تکبر اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہے، کبریائی اور بڑائی اسی کے لیے ہے۔ آسمان و زمین میں کوئی بڑائی کا مستحق نہیں ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں کبریائی و بڑائی صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے، وہ بڑا زبردست اور حکمت والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی میں اپنے رب سے روایت کرتے ہوئے فرمایا، یقول اللہ تبارک و تعالی الکبریاء ردائی، بڑائی میری چادر ہے، والعظمت ازاری، اور عظمت میرا ازار ہے، فمن نازعنی واحدا منہما فقذفتہ فی النار، ان دونوں میں سے کسی نے بھی چھیننے کی اس کو کوشش کی تو اللہ فرماتا ہے میں اس کو جہنم کے اندر ڈال دوں گا۔ گویا کہ کبریائی صرف اللہ رب العزت کے لیے، رب العالمین کی پوشاک ہے، یہ چادر و ازار، یہ رب کی بڑائی اور اس کی کبریائی ہے، اور جو بھی کسی کا لباس چھیننے کی کوشش کرتا ہے وہ بخشا نہیں جاتا ہے، یہ رب العالمین کا لباس ہے۔ اور اس تکبر کی سب سے بڑی بدبختی یہ ہے، اور اگر اس کو دیکھنا چاہیں کہ کتنا بڑا جرم ہے یہ، تو اس کی سب سے بہترین مثال ابلیس کی بدبختی کی ابتدا ہے۔ اس نے غرور و تکبر کیا آدم علیہ السلام کے مقابل میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مختلف جگہوں پر اس کا ذکر فرمایا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سارے فرشتے سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا ما منعک الا تسجد اذا امرتک،
کون سی چیز تھی جس نے تجھے روک دیا میرے حکم کو ماننے سے؟ تو اس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، لہٰذا میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا کہ فاخرج منها قال اهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين، یہاں سے نکل جا، یہاں تیری کوئی جگہ نہیں ہے اور تیرے لیے مناسب نہیں ہے کہ تو یہاں پر تکبر کرتا، اور تو ذلیل اور رسوا لوگوں میں سے ہے۔ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا فخرج منها انک رجیم، یہاں سے نکل جا، تو دھتکارا ہوا ہے، راندے درگاہ ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، قیامت کے دن تک تیرے اوپر لعنت ہی برستی رہے گی۔ ابلیس نے تکبر کیا، اللہ کے حکم کو ترک کیا، خلاف ورزی کی، اور پھر اپنی بڑائی آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کرنے لگا۔ تکبر کے سلسلے میں اگر دیکھیں تو جس طریقے سے ابلیس تکبر میں مبتلا ہو کر کے برباد ہو گیا، اسی طریقے سے گزشتہ قومیں تکبر، غرور، گھمنڈ میں مبتلا ہو کر کے تباہ و برباد ہو گئی۔ ہر نبی کی قوم نے تکبر کا اظہار کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا جب انہوں نے کہا اللہ تعبدوا الا اللہ، اے لوگو اللہ کی صرف عبادت کرو، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں تمہارے سلسلے میں بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تو قوم کے لوگوں نے کیا جواب دیا؟ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، قوم کے سرداروں نے کہا ما نراک الا بشرا مثلنا وما نراک اتبعک الا الذین هم ارادلنا بادی الرأی وما نرا لکم علینا من فضل بل نظنکم کاذبین۔ کہتے ہیں قوم کے سردار کہ ہم تو تمہیں اپنے ہی جیسا ایک انسان سمجھتے ہیں، اور جو تمہارے متبعین ہیں، تمہاری پیروی کرنے والے ہیں، تو بادی النظر میں یہ ذلیل قسم کے لوگ ہیں۔ وما نرا لکم علینا من فضل، اور تمہارے لیے ہمارے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے، تمہارے اوپر کون سا ایسا فضیلت ہے جو تمہاری بات میں ہم مان لیں، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھ رہے ہیں۔ قوم عاد نے بھی تکبر کیا، فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، قوم عاد نے تکبر کیا زمین میں ناحق، اور کہا من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا طاقتور کون ہے؟ اللہ اکبر۔ طاقت اللہ نے ان کو عطا کی تو غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گئے، اور کہنے لگے انبیاء سے لڑتے ہوئے، نبی کا مقابلہ کرتے ہوئے اور نبی کے متبعین سے مقابلہ کرتے ہوئے، من اشد منا قوہ، ہم سے کون مقابلے کی طاقت رکھتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جس ذات سے انہوں نے پیدا کیا ہے وہ بہت زیادہ طاقتور ہے ان سے؟ یہ قوم بھی تکبر میں مبتلا ہو کر کے ہلاک و برباد ہو گئی۔ قوم سمود کا بھی اسی طریقے سے معاملہ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے، وقال الملأ الذین استکبروا من قومہ، قوم کے متکبر سرداروں نے کہا، جو کمزور قسم کے لوگ تھے، ایمان لے آئے تھے، اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی، کیا تم لوگ اس بات کو مانتے ہو کہ صالح سچے رسول ہیں؟ قالوا انا بما ارسلنا به مؤمنون، کہا کہ ہم تو یقیناً ایمان لانے والے ہیں ان کے اوپر۔ قوم کے متکبروں نے کہا انا بالذی آمنتم به کافرون، ہم تو اس کا انکار کریں گے جس کو تم لوگوں نے مان لیا ہے۔ یہ قوم بھی تکبر میں مبتلا ہو کر کے ختم ہو گئی۔ قوم شعیب کا اللہ نے ذکر فرمایا، قال الملأ الذین استکبروا من قومہ یا شعیب لنخرجنک یا شعیب، کہا قوم کے سرداروں نے، متکبروں نے کہ اے شعیب اگر تم باز نہیں آئے تو تمہیں اور تمہارے متبعین کو یہاں سے نکال دیں گے، یا تم ہماری ملت کے اندر واپس آ جاؤ۔ یہ قوم بھی تکبر کی نظر کر دی گئی اور ہلاکت کا شکار ہو گئی۔ اسی طریقے سے بنی اسرائیل کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون، جب بھی تمہارے پاس پیغمبر اللہ کی طرف سے ہدایت لے کر کے آئے جو تمہاری خواہشوں کے خلاف شریعت تھی، جو دین تھا، جو چیزیں تمہاری خواہشوں کے خلاف تھیں، تو تم نے تکبر کیا اور پیغمبروں کو بعض کو قتل کر دیا اور بعض کا تم نے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی گمراہی کو بھی ذکر فرمایا کہ یہ تکبر کے اندر مبتلا ہو گئے۔ اسی طریقے سے قارون، فرعون، حامان، انہوں نے بھی تکبر کیا۔ وقارون وفرعون وحامان وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قارون، فرعون، حامان اللہ رب العالمین کی جانب سے موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل ان کے پاس لے کر کے آئے تو انہوں نے تکبر کیا، گھمنڈ کیا، غرور و فخر کیا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ ہم سے آگے جانے والے تو نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی دنیا کے اندر سزائیں دی۔ قارون کو دولت دی، اس دولت کی گھمنڈ میں وہ چور رہا اور اسی کے مال ساز و سامان کے اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر اس کو دھسا دیا، فرعون کو غرق کر دیا، اور اسی طریقے سے ذلیل و رسوا ہو کر کے اس کا وزیر حامان بھی ہلاک و برباد ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی داستان بیان فرمائی کہ ان لوگوں نے بھی تکبر کیا۔ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکین اور کفار یہ بھی تکبر کی راہ اپناتے رہے۔ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو یہ تکبر کرنے لگتے ہیں۔ یہ ابلیس، پوری تاریخ دیکھتے چلے جائیے، ابلیس اور ابلیس کی ذریت اور اس کے متبعین اور اس کے راستے پہ چلنے والے، جس طریقے سے ابلیس تکبر میں مبتلا ہو کر کے ہمیشہ کے لیے ذلیل و رسوا اللہ تعالیٰ نے اس کو کر دیا، اس کے نقش قدم پہ چلنے والی قومیں بھی دنیا سے ختم کر دی گئیں اور ان کو بھی ہلاک و برباد کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے مقابل میں اگر ہم دیکھیں، مقابل میں فرشتے ہیں، دیگر جاندار مخلوق ہیں، ایمان والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا قرآن میں کہ یہ ہرگز تکبر نہیں کرتے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آسمان اور زمین میں جتنے بھی جاندار ہیں اور فرشتے بھی، یہ ہرگز تکبر نہیں کرتے، یہ تو عاجزی کرتے ہوئے رب کے سامنے جھک جاتے ہیں، اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، یہ تکبر نہیں کرتے۔ خاص طور سے فرشتوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ۔ آسمان و زمین کا مالک اللہ رب العزت ہے اور فرشتے جو اس کے پاس ہیں وہ ہرگز تکبر نہیں کرتے اس کی عبادت سے، بلکہ ہمیشہ ہر آن اللہ کی تسبیح اور پاکی عبادت کے اندر مصروف و مشغول رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ فرشتے تکبر نہیں کرتے، اللہ کی جاندار دیگر مخلوق ہے وہ تکبر نہیں کرتی ہے۔ ایمان والوں کے سلسلے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون۔ اللہ نے فرمایا کہ ایمان والے وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو سجدے میں گر جاتے ہیں اور اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں اور تکبر ہرگز نہیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ایمان والوں کی شان ہے، یہ اللہ کے فرشتوں کی شان ہے اور دیگر مخلوقات کی شان ہے کہ یہ تکبر نہیں کرتے۔ اس کے مقابل میں شیطان اور اس کی ذریت اور اس کے متبعین تکبر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تکبر شیطان کی خصلت ہے اور شیطان کے گروہ کی خصلت ہے، تکبر کرنا ایمان والوں کی شان نہیں ہے۔ ان کے اندر عاجزی ہے، انکساری ہے، تواضع ہے، ان کے اندر جھکاؤ ہے رب کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کے اندر مبتلا رہنے والے ہیں۔ ایمان والے تکبر نہیں کرتے، ایمان والوں کا شیوا نہیں ہے، ایمان والوں کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ وہ تکبر کرے کسی بھی مرحلے میں۔ چند چیزیں آپ کے سامنے وضاحت کے طور پر آ گئیں کہ تکبر انتہائی خطرناک جرم، اللہ تعالیٰ نے ابلیس اور اس کے متبعین کو سزا دی اور ایمان والے اس سے دور رہتے ہیں۔ آخر تکبر کہتے کس کو ہیں؟ تعریف کیا ہے تکبر کی؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی بہترین تعریف بیان فرمائی ہے، کبر کی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس شخص کے دل کے اندر ایک ذرہ برابر بھی کبر اور غرور و گھمنڈ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ ایک شخص کھڑا ہوا اللہ کے نبی، ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، وہ پسند کرتا ہے اس کا جوتا اچھا ہو۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، جمال ہے اور جمال خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ آپ نے اس کے بعد فرمایا کہ الکبر بطر الحق وغمط الناس، کبر یہ ہے کہ حق بات کا انکار کر دینا اور لوگوں کو حقیر اور ذلیل سمجھنا، تکبر یہ ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کی جتنی نعمتیں ہیں اسراف و تبذیر کے مرحلے میں نہ ہو، ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے، مطلوب ہے۔ کوئی آدمی اپنے لباس اچھا رکھنا چاہتا ہے، خوبصورت، اب مطلب دکھنا چاہتا ہے، صاف ستھرا دکھنا چاہتا ہے، اسراف کی حد تک نہیں جاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ من الطیبات والرزق، کون ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی ان زیب و زینت کی چیزوں کو حرام کر دیا ہے جو اس نے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا ہے؟ پاکیزہ ہیں، غذائیں ہیں، ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے، یہ تکبر نہیں ہے۔ بلکہ تکبر یہ ہے کہ انسان کسی بھی وجہ سے، چاہے علم کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، یا خاندان، نسب اور حسب کی بنیاد پر، اور یا اسی طریقے سے ذہانت و فطانت، اعلیٰ ڈگری کی بنیاد پر، یا حسن و جمال کی بنیاد پر اپنے کو برتر سمجھے اور دوسروں کو حقیر سمجھے، یہ تکبر ہے، یہ غرور ہے، یہ گھمنڈ ہے، یہ فخر ہے۔ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور پہلے شیخ بطر الحق، حق بات کا انکار کر دینا۔ میں ایک ذرا اسی کو اور واضح کرتا ہوں، اس مثال جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف بیان فرمائی، ابلیس کی زندگی میں پوری طریقے سے فٹ ہوتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ بطر الحق، حق بات کا انکار کر دینا، حق کی مخالفت کرنا، حق کو چھوڑ دینا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا ابلیس کو سجدہ کرے، آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، گویا کہ وہ اللہ کے حکم سے بڑھ گیا، اللہ رب العزت کی ذات کے فرمان کو بھی اس نے کوئی مقام نہیں دیا۔ یہ حق کا انکار ہوا۔ دوسرا، آدم علیہ السلام کو اپنے مقابل میں ذلیل بھی سمجھا اس نے، انا خیر منہ، کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ غمط الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ گویا کہ تکبر اور کبر کے اندر ہوتا یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کی بڑائی، اپنے نفس کے دھوکے میں آ کر اپنی بڑائی اس قدر بلند کرنا شروع کر دے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پرواہ تک نہ کرے، اور پھر لوگوں کو، اللہ کی مخلوق کو ذلیل و حقیر سمجھنا شروع کر دے، اپنے آگے کسی کو کچھ نہ سمجھے۔ یہ ہے تکبر، یہ اللہ تعالیٰ کو کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں ہے۔ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر کسی کے دل کے اندر ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اب حق کیا ہے؟ حق کا انکار، حق کیا ہے؟ ہمارے یہاں پر حق کے معیار الگ الگ ہیں۔ حق
سب مسلمان ہیں لیکن آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، کفر کی حد تک چلے جاتے ہیں۔ آخر حق کیا ہے جس حق کا انکار کرنے والے کو متکبر کہا گیا ہے؟ اور آج ہم اپنے معاشرے کے اندر اس کو بھی بڑے پیمانے پر دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ حق کا انکار کر رہے ہیں، برجستہ برملا انکار کر رہے ہیں حق کا۔ اللہ تعالیٰ نے حق کے سلسلے میں فرمایا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے ہیں، وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، اور اس پر ایمان لاتے ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا گیا ہے اور وہ ان کے رب کی جانب سے حق ہے۔ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا وہ سب حق ہے، چاہے کتاب اللہ کی شکل میں ہو یا سنت رسول اللہ کی شکل میں ہو۔ کتاب و سنت یہ حق ہے، الحق من ربک، حق اللہ کی جانب سے آئے گا۔ حق وہی ہے جو اللہ کی جانب سے آیا ہے، اور اللہ کی جانب سے کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں آیا۔ اس حق کا جو بھی انکار کرتا ہے، چاہے مسلک کو بچانے کے لیے، چاہے اپنے فرقے کو بچانے کے لیے، چاہے اپنے بزرگوں کو بچانے کے لیے، چاہے اپنی نفس پرستی کرتے ہوئے کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی جو مخالفت کرتا ہے وہ متکبر ہے، کیونکہ وہ حق کا مخالف ہے، حق کا انکار کرنے والا ہے۔ ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے ہاں بخشا نہیں جائے گا۔ یہ حق کا انکار ہی تھا جو اکثر اوقات میں گمراہ قومیں اس کا شکار ہو کر کے ہلاک و برباد ہو گئیں، چاہے قوم نوح، عاد و سمود، فرعون، حامان، قارون، یہ سب کے سب نمرود، ایسے متکبر جو حق کا انکار کرتے رہے، ایمان والوں کو ذلیل و حقیر سمجھتے رہے۔ یہی دو چیزیں ہیں تکبر کے اندر، کبر کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے سے بالکل واضح فرما دیا کہ اس قسم کے تکبر کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اس قسم کا تکبر کرنے والے جس کے دل میں بھی اس قسم کا تکبر ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت سے محروم کر دے گا، وہ ہدایت کبھی نہیں پا سکتا۔ قرآن اس کے بار بار پڑھے، ہمیشہ پڑھتا رہے وہ قرآن، لیکن ہدایت اس کو نہیں ملے گی۔ اللہ کی آیتیں اس کے دل پر اثر کر ہی نہیں سکتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا خود فرمان ہے کہ جو تکبر میں مبتلا لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو ان سے پھیر دیتا ہے، وہ اس کے دل کی دنیا بدلتی نہیں ہے، وہ آیتیں گزر جاتی ہے اور اس کے دل پر کوئی ذرہ برابر اثر نہیں ہوتا۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض، ہم اپنی آیتوں کو ان سے پھیر دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں۔ جو تکبر کرتے ہیں، متکبر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ ابو جہل یا دیگر کفار مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنہوں نے بڑھ چڑھ کر کے تکبر کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت سے محروم ہی رکھا۔ اور اسی طریقے سے جو تکبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر مہر لگاتا ہے، اور جب اللہ مہر لگا دے اس کو ہٹا سکتا ہے کوئی؟ مہر کو، اس مہر کو کوئی ہٹا سکتا ہے؟ اور دل پر مہر لگنے کا مطلب ہے یہ بالکل بیکار ہو گیا، ڈیڈ ہو گیا، اب اس کے اوپر حق کبھی بھی اثر نہیں کرے گا۔ یہ ڈرنے کی شے ہے۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین ہر متکبر اور جبر کرنے والے کے دل کے اوپر مہر لگا دیتا ہے جو تکبر میں مبتلا ہوتا ہے۔ یعنی اللہ کے فرمان کو بھی وہ کوئی مقام نہیں دیتا، اہمیت نہیں دیتا، اپنی خواہش کو اس پر غالب کر دیتا ہے۔ بطر الحق ردہ بعد معرفتہ، کیا مطلب؟ ردہ بعد معرفتہ، جاننے کے بعد حق کو رد کر دینا، یہ بطر الحق ہے۔ ابلیس بھی اس بات کو سمجھ گیا تھا
اور جان گیا تھا کہ آدم علیہ السلام کے مقام کو اللہ نے فرشتوں پر ظاہر کر دیا، اور فرشتوں کے سامنے سجدہ جو علم کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں سے کہ تم لوگ بتاؤ، چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اسی مخلوق کیوں پیدا کرنا چاہتا ہے، تو اللہ نے کہا میں جانتا ہوں بہتر اس کو۔ اللہ تعالیٰ نے چند نام سکھائے آدم علیہ السلام کو، اور پھر فرشتوں سے پوچھا تم بتاؤ، نہیں بتا سکے۔ فرشتوں کے اوپر آدم علیہ السلام کی فضیلت کو ظاہر کر دیا رب العالمین نے۔ ابلیس جان چکا، اس کے بعد اس نے انکار کیا اللہ رب العزت کے فرمان کا، ردہ بعد معرفتہ، معرفت اور پہچاننے کے بعد اس نے حق کا انکار کیا۔ ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ چیز، یہ وبا بہت عام ہے کہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ سامنے آ جائے، سمجھ جائیں صحیح ہے، لیکن پھر بھی کیا رفدن اگر نہیں کرے تو نماز نہیں ہوگی؟ ارے کیوں نہیں کرو گے تم؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اور آپ کے عمل کی کوئی حیثیت نہیں تمہاری نگاہ میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا فرمایا لا تطرونی کما طرت النصارى عیسی ابن مریم، تم مجھے حد سے نہیں بڑھانا جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم کو بڑھایا گیا، میں تو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ جانتے پوچھتے ہوئے بھی لوگ اس قسم کے تکبر کے اندر مبتلا ہیں۔ تکبر دیکھیے تین قسم کا ہو سکتا ہے۔ یہ جو انسان کے اندر بڑائی کا جذبہ پیدا ہو، اور جذبہ اتنا اونچا ہو جائے کہ اللہ رب العزت کے فرمان کی بھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بھی اس کے یہاں کوئی اہمیت اور مقام نہ رہے۔ تین قسم کا ہوتا ہے۔ ایک اللہ رب العزت کے ساتھ تکبر، اللہ تعالیٰ کے اوپر تکبر کرے انسان۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان آ جانے کے باوجود بھی اس کی مخالفت کرتا رہے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے لیکن پھر بھی سجدہ نہیں کرتے، ان کے دل، ان کے پیشانیاں جھکتی نہیں رب کے سامنے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب کہا جاتا ہے رکوع کرو جھک جاؤ، لیکن یہ جھکتے نہیں ہیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، جسٹ اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا، جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کے ساتھ تکبر ہے۔ اس قسم کا تکبر بھی انسانیت میں موجود رہا، پہلے کی قوم ہلاک و برباد ہوئی، آج بھی اس قسم کا تکبر موجود ہے۔ اللہ کے ساتھ انسان تکبر کر رہا ہے، اللہ کے حکم کی اس کی نگاہ میں اتنا مقام نہیں ہے کہ اپنے آپ کو نیچا دکھا لے، وہ اللہ کے حکم کے سامنے رب کے حکم کی بالا دستی کو قائم کر دے۔ یہ تکبر رب کے ساتھ ہے۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، رسول کے ساتھ تکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے، آپ کی حدیث آ جائے، آپ کا ارشاد و فرمودات آ جائیں، لیکن اس کے اوپر کوئی فرق پڑنے والا نہیں، کیونکہ وہ کسی امام سے جڑا ہے، کسی بزرگ سے جڑا ہے، کسی مولوی سے جڑا ہے۔ اس قسم کی گمراہی بھی موجود ہے، جبکہ رب کا حکم تھا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول جو تمہیں دیں اس کو لے لو، اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ، لیکن اس پر فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ اس کو مسلک بچانا ہے، اس کو باپ دادا کا دین بچانا ہے، اور اس کو اپنے بزرگوں کو بچانا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کنارے پر کر دیتا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تکبر ہے، بندوں کا آپس میں بندوں کے ساتھ تکبر، یہی غمت الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ، نہ تو وہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ وہ اس کو رسوا کرتا ہے، اور نہ ہی وہ اس کو حقیر سمجھتا ہے۔ ایک مسلمان کی شان نہیں ہے، ایمان والے کی شان نہیں ہے، وہ اپنے ایمان والے بھائی کو ذلیل و حقیر نہیں سمجھتا۔ اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن
ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. ایمان کے بعد اس قسم کی حرکت مناسب ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا مذاق بنائے، کوئی عورت دوسرے کی مذاق بنائے. ممکن ہے کہ جس کا مذاق بنایا جا رہا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں اس سے بہتر ہو. حقیر اور ذلیل سمجھنے والے ہی کسی دوسرے کا مذاق بناتے ہیں. یہ ایمان والے کی شان نہیں ہے. ایمان لانے کے بعد اس قسم کی حرکت انجام پا جائے یہ ایمان والے سے بعید ہے. اگر ہو رہی ہے تو ایمان کا جائزہ لینا چاہیے. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. ایمان کے بعد فسق و فجور میں نام پیدا کرنا یہ کون سی ایمان کی ترقی ہے؟ یہ تو تنزلی کی بات ہے. ایمان لانے کے بعد تو انسان کے اندر خوبیاں آنا چاہیے، اس کی شخصیت نکھرنی چاہیے، اس کے کردار میں تبدیلی آنا چاہیے، اور اس کے مطابق جو اللہ اس کے رسول کا فرمان ہے اس کے مطابق اس کی شخصیت نکھر کر کے ابھر کر کے آنا چاہیے. ایمان والے کا یہ کردار نہیں ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کو ذلیل اور حقیر سمجھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تکبر کی مثال ہے. انسان کس وجہ سے تکبر کرتا ہے؟ علم کی وجہ سے. بعض لوگ جو ہے علم کی بنیاد پر تکبر کرتے ہیں. میرے پاس جو علم ہے، جو میرے پاس ڈگری ہے کسی کے پاس نہیں ہے، اس لیے اس کی گردن سیدھی نہیں رہتی، ہمیشہ ٹیڑھی رہتی ہے. صحیح پیار محبت سے بات ہی نہیں کر سکتا ہے وہ، کسی سے نظریں نہیں ملا سکتا ہے وہ، کیونکہ اس کے اندر ایک قسم کا کبر موجود ہے علم کے تعلق سے، کیونکہ اس کو علم ملا ہے. مال کی بنیاد پر لوگ تکبر کرتے ہیں. اللہ نے مال و دولت کیا دے دیا؟ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے اس شخص کا ذکر فرمایا ہے جس نے اپنے بھائی کے اوپر فخر جتایا تھا، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں تجھ سے زیادہ مال والا ہوں. آگے اس کا تذکرہ پڑھیں کہ اس کے پورے باغ کو اللہ تعالیٰ نے خاکستر بنا دیا، پورا جلا کر کے رکھ دیا. تکبر اس نے اپنے ایک ساتھی کے سلسلے میں کیا کہ میرے پاس مال ہے تمہارے پاس نہیں ہے. خاندان کی وجہ سے، حسب و نسب کی بنیاد پر، یہ چیز بھی ہمارے یہاں بہت عام ہے کہ کچھ برادریاں ایسی ہیں جو آج بھی اپنے اندر جو فخر محسوس کرتی ہیں برادری ہونے پر، جبکہ اللہ نے اس مسئلے کو بہت کلیئر واضح کر دیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. سب کے سب آدم کی اولاد ہو، تم سب کا رب ایک، تم سب کا باپ ایک، سب اسی کی اولاد ہو. حسب و نسب کی بنیاد پر تکبر نہیں، غرور و گھمنڈ نہیں. صاحب سید صاحب ہے، سادات میں سے ہیں، یہ چاہے کچھ بھی کریں یہ جنت میں جائیں گے ہی. اس بنیاد پر دوسروں کو حقیر و ذلیل سمجھنا، نیچے بٹھالنا، اپنا اوپر بیٹھنا، یہ تکبر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سخت ترین قسم کی مذمت بیان فرمائی ہے تکبر کی. دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے تکبر کی. اور متکبر شیطان کے نقش قدم پر چلنے والے، اور ایسے لوگوں کو شیطان کے ہی ساتھ رفع دفع کیا جائے گا. اسی طریقے سے کچھ لوگ جو ہے ذہین و فتین ہیں، اس بنیاد پر ان کو تکبر ہو جاتا، ارے میں بہت قابل ہوں، میرا دماغ کیا کہنے. یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس قسم کے تکبر میں لوگ مبتلا ہو کر کے دوسروں کو حقیر و ذلیل سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے، دوسرے کو ذلیل و حقیر سمجھتے ہیں. عہدہ کسی کو مل گیا تو پھر کسی سے بات اب سیدھے منہ سے نہیں ہوگی. اللہ اکبر. تکبر کس بات کا ہے؟ یہ جو کچھ تمہیں ملا ہے وہ چند روزہ ہے، اور کس نے دیا ہے؟ رب نے دیا ہے. چند روزہ ہے، اللہ نے اس کو دیا ہے، تمہارا کمال کیا ہے اس میں؟ قال انما اوتیتہ علی علم. قارون سے جب کہا گیا کہ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کیوں نہیں کرتا ہے، تو کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم، ارے میں نے اپنے علم کی بنیاد پر حاصل کیا اس کو، میری صلاحیت اور قابلیت سے مجھے یہ مال ملا، میں کیوں غریبوں کو دینے لگا، فری والے لوگوں کو دینے لگا. اللہ تعالیٰ نے جب تو نے اپنی صلاحیت سے کمایا ہے نا، تو اپنی صلاحیت سے اس کو بچا کے بھی دکھانا، ضائع نہ ہو جائے گی. پورا فخسفنا بہ وبدارہ الارض،
اس کے ماں ساز و سامان کے ساتھ اللہ نے اس کو زمین کے اندر دھسا دیا۔ اگر تو نے صلاحیت سے کمایا تھا تو صلاحیت سے بچا بھی لیتا، اس کو کوئی صلاحیت نہیں صاحب۔ یہ سب اللہ رب العالمین کا فضل و احسان ہے۔ جس کو جو دے دیا وہ سمجھے کہ میری آزمائش کے لیے دیا ہے، اس کا غلط استعمال نہ ہو جائے۔ صحت و تندرستی کسی کو دے دی، خوبصورت جسم دے دیا، تو پھر وہ سمجھ لیجیے باقی لوگوں تو کیڑا مکوڑا سمجھے گا وہ۔ یہ تکبر ہے، غمط الناس، اس کو شریعت میں برداشت نہیں کیا ہے۔ لوگوں کو تکبر کی کچھ ایسی شکلیں ہیں، صورتیں ہیں۔ تکبر کی کچھ شکل و صورتیں ہیں۔ انسان اگر اس قسم کا طرز عمل اپنا رہا ہے تو وہ یقیناً تکبر کر رہا ہے۔ ایک تو ایک عمومی بات ہو گئی، حق کا انکار کرنا، لوگوں کو حقیر و ذلیل سمجھنا۔ کچھ ایسی چیزیں اور ہیں جس کی بنیاد پر لگتا ہے کہ وہ تکبر کے اندر انسان مبتلا ہے۔ اس میں سے 4 چیزیں میں نے یہاں پر آپ کے بورڈ پر لکھی ہے۔ اکڑ کر کے چلنا، یہ تکبر کی شکل و صورت ہے، تکبر کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اپنے چہرے کو پھلا لینا، لوگوں سے سیدھے منہ بات نہیں کرنا، ٹیڑھی گردن کر کے بات کرنا، نظریں جھکا کر کے بات کرنا۔ ارے ان کی اوقات کہاں ہے ہم ان سے نظر ملا کر کے بات کر لیں۔ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اپنے یہ رخسار کو لوگوں سے پھیر نہ لیا کرو۔ سبحان اللہ، اللہ نے چہرے کی بات نہیں کی، خد اس کو کہتے ہیں۔ بات کر رہا ہے تو ادھر انسان کھڑا ہوا ہے، ادھر دیکھ رہا ہے۔ خدک للناس، لوگوں سے اپنے چہرے کو ایسے موڑ نہ لیا کرو۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین میں اکڑ کر کے نہ چلو۔ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ تعالیٰ فخر کرنے والوں کو، اکڑنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا ہے۔ اللہ کو یہ چال پسند نہیں ہے۔ انہ لا یحب المستکبرین، اللہ متکبروں کو پسند نہیں فرماتا ہے، فخر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ایک شخص اپنے ازار کو گھسیٹتا ہوا چل رہا ہے بڑے ناز و نخرے سے، اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھسا دیا۔ اللہ، انسان سوچ سکتا ہے کیا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ۔ اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اللہ فرما رہا ہے اکڑ کر کے مت چلو، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ سکتے ہو۔ اکڑ کے چل کر کے کیا کرو گے؟ زمین کے اندر سوراخ کر دو گے۔ لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، پہاڑوں کی بلندی تک نہیں پہنچ سکتے، کتنے بھی بلند ہو جاؤ پہاڑوں تک نہیں بلند ہو پاؤ گے، وہیں رہے گا جتنا بھی ہے۔ انہوں نے زمین کے اندر کچھ سوراخ سرنگ لگا سکتے ہو، لہذا اکڑ کر کے جو چل رہا ہے اس کو سمجھائیں میرے بھائی یہ چال رب کو پسند نہیں ہے، اس میں سدھار پیدا کر لے، انجام اچھا نہیں ہے اس چال کا۔ اور دوسری، ازار ٹخنوں سے نیچے کرنا، یہ پہچان متکبروں کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من جر ثوبہ خیلا لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ، جو شخص تکبر سے اپنے ازار کو گھسیٹتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو دیکھے گا بھی نہیں، اللہ دیکھے گا نہیں، اتنا ناراض ہوگا رب کہ اس کی طرف دیکھے گا ہی نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی ان احد شقی ثوبی یسترخی، اللہ کے نبی میرے ازار کا ایک حصہ ڈھلک جاتا ہے نیچے کو، اگر میں پورا دھیان نہ دوں تو ایسا ہی رہے گا، اگر دھیان دوں گا تبھی یہ بچ پائے گا بہت زیادہ۔
تو آپ نے فرمایا کہ تم ان میں سے نہیں ہو جو تو تکبر کے ساتھ کرتے ہیں۔ اسی کو لوگ سمجھ کر کے خوب نیچا پہن رہے ہیں، اسی کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم تکبر سے نہیں پہن رہے ہیں، اس لیے خوب نیچا پہن رہے ہیں۔ آپ اسی حدیث پر غور کریے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش ہے کہ وہ اوپر رہے، کوشش ہے کہ اوپر رہے وہ، لیکن پھر بھی ڈھلک جاتا ہے وہ، کیونکہ آپ تھوڑا سا پیر جو تھے آپ کے پتلے تھے، تو ظاہر سی بات ہے آج کی طریقے سے بہت سختی کے ساتھ نہیں باندھا جا سکتا ہے ازار کو، تو ڈھلک جاتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری کوشش یہ ہے اور تمہاری نیت ہے ہی نہیں نیچے کرنے کی نا، تو تمہارا معاملہ جو ہے تکبر والا نہیں، لیکن انسان پراپر رکھتا ہی نیچے، اس لیے تو اس کو پھر دوسری حدیث کو سن لینا چاہیے۔ صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، ازار کا جو حصہ ٹخنے سے نیچے گیا وہ جہنم میں ہے۔ وہ جہنم میں ہے، ازار کا جو حصہ ٹخنے سے نیچے جائے۔ ایک مومن کا، ایمان والے کا، مسلمان کا لباس ہونا ہی نہیں ہے، یہ ٹخنے سے اوپر ہی ہونا ہے۔ پوری کوشش کے باوجود وہ نیچے ڈھلک رہا ہے نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو ہم اپنے مطلب کے لیے اس کو کیسے سیٹ کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے مقصد کے لیے اس کو سیٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث میں نے آپ کو بھی دکھائی، تکبر کے ساتھ جو گھسیٹتا ہے، دیکھیے تکبر کے ساتھ اگر وہ نیچے کر رہا ہے تو انتہائی سنگین جرم ہے، ویسے بھی ٹخنے سے نیچے رکھنا یہ جہنم میں اس ٹکڑے کے جانے کا ہے سبب۔ تو آپ کا ہاتھ کہاں، پیر کہاں جائے گا؟ سبحان اللہ، جب وہ حصہ اظہار آپ کا جہنم میں جا رہا ہے تو آپ کا پیر کدھر جائے گا؟ یہی بتانا مقصد ہے۔ جہنم کے اندر ہے وہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ازار کو ٹخنے سے نیچے لٹکانا یہ جان بوجھ کر کے لوگ لٹکاتے ہیں، اور کچھ لوگوں کا معاملہ کہ نماز کے لیے اوپر چڑھایا باقی پھر نیچے کر لیا، نماز کے لیے ایسا اور نماز کے باہر ایسا، یہ کہاں پر ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور کہا ہے کہ نماز نہیں ہوتی ہے جس کا ازار ٹخنے سے نیچے ہوتا ہے، مطلب کامل و مکمل نہیں ہے، لیکن بعد کا جو معاملہ ہے اس میں کیسے اجازت مل جاتی ہے، اس چیز کو بھی دیکھنا ہے۔ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھی ایک تکبر کی شکل ہے، اس کی صورت ہے۔ ایک تیسری چیز، خود پسندی میں مبتلا ہو جانا، خود پسندی میں انسان مبتلا ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بینما رجل یمشی فی حلۃ یعجبہ نفسہ، ایک شخص چل رہا تھا ایک خوبصورت لباس میں، بال بھی اس کے جھڑے ہوئے، مطلب کاڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھسا دیا اور وہ قیامت تک دھستا رہے گا۔ یعنی اس کو اپنا یعجبہ نفسہ، یعنی اپنے آپ کو خوب اچھا لگ رہا ہے، پسند کر رہا ہے، خود پسندی اس کے اندر آ گئی۔ خود کو پسند کرنے کی دیکھیے اجازت، خوبصورت رہنا یا اس کو کرنا ٹھیک ہے، لیکن اپنے میں عجب آ جانا کہ واقعی میں کیا بات ہے، میں ہی ہوں، بس میں لگ رہا ہوں اور کوئی نہیں، یہ بھی ایک تکبر کی اور گھمنڈ کی علامت ہے اور نشانی ہے۔ ایک چوتھی وجہ، چوتھی شکل و صورت یہ کہ یہ پسند کرنا کہ لوگ اس کے سامنے اس کو دیکھیں تو کھڑے ہو جائیں، لوگ اس کو دیکھیں اور کھڑے ہو جائیں، یہ بھی ایک تکبر کی شکل ہے۔ ابو مجلس کہتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو عبداللہ بن زبیر اور رضی اللہ عنہ اور ابن صفوان یہ کھڑے ہو گئے، تو انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ۔ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، من سرہ ان یتمثل لہ الرجال قیاما فلیتبوأ مقعدہ من النار،
جو شخص اس بات کو پسند کرے کہ لوگ اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اللہ اکبر، جو لفظ استعمال کیے گیا اس پر ذرا غور کریے۔ ان یتمثل لہ قیاما، اس کے سامنے اسٹیچو بن جانا، تمثال اسٹیچو کو کہتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ پیر صاحب جا رہے ہیں تو لوگ بالکل اسٹیچو بن جاتے، ایسے کر کے نکل کے جا رہے ہیں اور خوب نفس موٹا ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، آپ فرما رہے ہیں فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے جس کو یہ پسند ہو۔ اسٹیچو کی طرح بالکل کھڑے ہو جانا ادب اور تعظیم کے اندر، اور اس بات کو وہ پسند کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، روک نہیں رہا ہے تو پسند کر رہا ہے نا۔ اگر غلط ہے تو روکے گا اس کو، لیکن نہیں روکنے کا مطلب وہ پسند کر رہا ہے کہ لوگ اس طریقے سے میری تعظیم کریں اور کھڑے ہو جائیں اسٹیچو بن کر کے، جیسے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، سیم وہی پوزیشن، آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے۔ اور جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی کھلی دھجیاں اڑا رہا ہے، اس کو مسند بزرگیت کے سب سے اونچے مقام پر بٹھایا ہوا ہے۔ الگ الگ معاشروں میں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، الگ الگ جگہوں پر یہی حال ہے لوگوں کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تکبر کی نشانی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں، انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تشریف لاتے صحابہ کھڑے نہیں ہوتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور کہتے ہیں لم یکن شخص احب الیہم من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کی نگاہ میں اللہ کے نبی سے زیادہ محبوب شخصیت کوئی نہیں تھی۔ اس کے باوجود وَكَانُوا اِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُوا، لیکن صحابہ جب بھی دیکھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، دیکھا کرتے تھے، اس کے بعد کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ لما یعلمون من کراہیتہ لذالک، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو ناپسند کرتے تھے، اس وجہ سے صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑا نہیں ہوتے تھے۔ لیکن آج غیروں کے لیے اس طریقے سے کھڑا ہوا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اپنا ٹھکانہ وہ جہنم میں بنا لے، یہ تکبر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو برداشت نہیں کرے گا، بچ نہیں سکتا وہ شخص۔ اس قسم کی شکلیں اگر آپ کو نظر آ جائیں تو اصلاح کی کوشش کریے، فکر کریے۔ یہ طرز عمل متکبروں کا ہے، یہ ایمان والوں کی شان نہیں ہے۔ ایمان والا تو تکبر کرتا ہی نہیں ہے، لیکن یہ اکڑ کر چلنا، اظہار ٹخنوں سے نیچے، خود پسندی، اور لوگ کھڑے ہو جائیں میرے لیے استقبال میں ایسے جیسے اسٹیچو بن جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب تکبر کی نشانی اور علامتیں۔ اتنا خطرناک جرم ہے، ابلیس سے سلسلہ اس کا جا کر کے رکتا ہے ابلیس پر، اتنا خطرناک جرم ہے۔ اور گزر کر کے ہر شرکس اور سب سے بڑے مجرم سے گزر کر کے ابلیس تک پہنچتا ہے۔ یہ ان لوگوں کا راستہ ہے، کتنی دور رہنے کی ضرورت ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی تکبر کی وجہ سے ہم نیچے تکبر تھوڑی نہیں کر رہے ہیں، اس وجہ سے ہم نے نیچے کیا ہوا ہے۔ اتنا خطرناک جرم ہے، اتنی سخت وعید ہے، اللہ سے ڈر جانا چاہیے، اس میں ہیلے بہانے کی ضرورت نہیں ہے بالکل بھی۔ اتنا سخت ترین جرم ہے، آخر اس سے بچنے کا اس کا علاج ہے کوئی؟ کیا علاج ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیں شیطان کا بہت بڑا کردار ہے اس جرم کے اندر مبتلا کرنے کا لوگوں کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی چیز یہ کہ اللہ کی پناہ چاہیں، تکبر جیسی بدترین خصلت سے، عادت سے اللہ کی پناہ چاہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے جن چیزوں کے ساتھ پناہ مانگا کرتے تھے اس میں یہ تھی وَأَعُوذُ بِكَ أَن يَتَخَبَّطَنِيَ الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ، اے اللہ میں تجھ سے اس بات کی پناہ مانگتا ہوں کہ شیطان مجھے موت کے وقت کہیں بدحواس نہ کر دے۔ اللہ اکبر، موت تک پیچھا نہیں چھوڑے گا جب تک سانس جڑی ہوئی ہے۔ اس وقت بھی شیطان سے ڈرنے کی ضرورت ہے، بچنے کی ضرورت ہے۔
آپ یہ دعا کرتے آخر وقت تک کہیں نہ گمراہ کر لے جائے۔ ایمان والے کو کس قدر ڈرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ مجھے آخر وقت، میرے موت کے وقت کہیں وہ بدحواس نہ کر دے۔ اور جو کلمہ ایک ایمان والے کے لیے ضروری ہے کہ اس وقت اس کی زبان سے کلمہ جاری ہو، اس میں کہیں رکاوٹ نہ بن جائے۔ شیطان پوری کوشش آخر وقت تک کرتا ہے، اور آپ دیکھیں شیطان کوئی اتنا آسانی سے ہار ماننے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے منع فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، ایمان والو شیطان کی نقش قدم کی پیروی مت کرو۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو، کیونکہ یہ تمہیں تکبر میں مبتلا کرے گا تمہیں۔ اور اذ قال للانسان اکفر، ہمیشہ کہتا رہتا ہے انسان سے کفر کر لے، کفر کر لے، انکار کر لے۔ اللہ رب العزت کا جس طریقے سے عرش ہے، یہ بھی پانی کے اوپر اپنا عرش بنا کر کے بیٹھا ہوا ہے، رب کی برابری کرنا چاہتا ہے یہ، اور وہیں سے اپنے روزانہ اپنے جو ہے فوجیوں کو بھیجتا ہے کام کے اوپر، پوچھتا ہے تم نے کیا کیا، وہ کہتا ہے میں نے یہ کیا، ما صنعت شیئا، تم نے کچھ نہیں کیا۔ ادھر تم نے کیا کیا، یہ کیا، کہا تم نے کچھ نہیں کیا۔ ایک آ کے کہتا ہے میں نے پیچھے لگا رہا یہاں تک کہ اس کی بیوی میں اور اس میں جدائی کرا دیا۔ کہا تو آ میرے پاس، تو ہے میرا قریبی آدمی۔ وہاں پر ریوارڈ بھی دیتا ہے، وہ پوزیشنیں بھی اس کے لیے ہیں۔ آپ دیکھیں پوری اس کی ذریت لگی ہوئی ہے گمراہ کرنے پر، لیکن ہم ہیں کہ شیطان کو بھول کر کے مستی کی نیند سو رہے ہیں کہ شیطان کچھ بھی نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت تک کے لیے اللہ سے اس بات کی پناہ مانگ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے، من حمزہ ونفخہ ونفسی، اللہ اس کے وسوسے سے میں پناہ چاہتا ہوں، اس کی پھونک سے مولا پناہ چاہتا ہوں، اس کے تھوک سے پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، وہ خطرناک، اتنا خطرناک ہے، پھونک دے تب بھی انسان کے ایمان کے لیے خطرہ پیدا ہو جائے، تھوک دے اس کا تھوک و لعاب بھی انسان کے لیے خطرہ پیدا کرے گا اس کے ایمان کے لیے۔ لہٰذا اللہ کی پناہ حاصل کرنا بے انتہا ضروری ہے اس تکبر سے بچنے کے لیے، کیونکہ اس تکبر کی بنیاد پر اس کا بیڑا غرق ہوا ہے، تو پھر اس تکبر میں وہ مبتلا کرنا چاہے گا ہی۔ تکبر سے بچنا، اللہ کی پناہ میں آ جائیے، شیطان سے بچنے کی کوشش کریے اور اس کے راستے کی نقش قدم سے دور رہنے کی کوشش کریے۔ اور دوسری چیز، انسان کو اپنی پیدائش پر، اپنی اصل پر غور کر لینا چاہیے۔ اللہ اکبر، تکبر کس بات کا ہے؟ متکبروں کو بار بار قرآن میں یاد دلایا اللہ تعالیٰ نے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، اے تکبر کرنے والے اپنے آپ پر ذرا غور کر، تو پیدا کس چیز سے کیا گیا ہے؟ أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، کیا ذلیل و حقیر پانی سے تمہیں پیدا نہیں کیا؟ انسان کو اپنی پیدائش کو دھیان میں رکھنا چاہیے، تکبر پیدا نہیں ہوگا۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کیا انسان دیکھتا نہیں اس کو ہم نے حقیر پانی کے نطفے سے پیدا کیا، اب وہ رب کے حکم کے سامنے لڑتا ہے، جھگڑتا ہے نبیوں سے اور اس کے فرمان کی مخالفت کرتا ہے۔ انسان کو اپنے آپ کو تو دیکھنا چاہیے، میں کیا ہوں میں؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ایسا دور بھی انسان پر گزرا ہے کہ کوئی ذکر کرنے کے لائق چیز نہیں تھا۔ یہ اللہ نے اس کو وہ مقام عطا کیا، خوبصورت جسم دیا اور صلاحیتیں دی، تو تکبر کرنے لگا۔ اس کو دیکھنا چاہیے تکبر میرے لیے تو ہے نہیں، میں کہاں سے شروع ہوا ہوں۔ اور اسی طریقے سے علاج اس کا یہ ہے کہ نماز کے ساتھ جڑ جائیے اللہ کے ساتھ۔ نماز اتنی عظیم الشان عبادت ہے، انسان کے تکبر کو، اس کے غرور و گھمنڈ کو جھکا دیتی ہے۔ وہ تکبر اور غرور و گھمنڈ نہیں کرتا پھر وہ۔ اس لیے نماز کا خاص طور سے دھیان رکھیں، نماز کو کثرت کے ساتھ پڑھیں،
فرائض کی پابندی کریں، تکبر سے بچنے کا، اور احساس کے ساتھ پورا پڑھیں، صرف فارملٹی کے ساتھ نہیں۔ ایک رسمی نماز ہے، ایک واقعی میں عبادت ہے، جس کو کہا جائے عبادت ہے، کیونکہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان چاہ کر بھی سجدہ نہیں کر سکے گا۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جب پنڈلی کھول دی جائے گی اور سجدے کی طرف انہیں بلایا جائے گا، لا یستطیعون، سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ذلت و خواری ان کے اوپر چھا رہی ہوگی۔ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، یہ اس وقت بھی سجدے اور نماز کے لیے بلائے جاتے تھے جب یہ بالکل صحیح تھے۔ آج ان کی کمروں کو تختے کی بنا دیا گیا ہے، آج یہ سجدہ نہیں کر سکتے ہیں۔ سجدہ کریے، جھکائیے اپنے آپ کو رب کے آگے، بڑائی رب کی ہے۔ اذانوں میں کے ذریعے سے ندا دی جا رہی ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے رب۔ تکبیرات نمازوں میں بار بار کہلوائی جا رہی ہیں، احساس تو داخل ہو جائے انسان کے اندر کہ بڑا کچھ بھی نہیں ہے رب العالمین کے سوا، سب کچھ حقیر ہے، ذلیل ہے، ناپائیدار ہے۔ رب العالمین کی ذات سب سے بڑی ہے۔ آپ یہ دیکھیں رب کی بڑائی اور کبریائی کا کتنا اہتمام کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی نازل فرمائی، چند دنوں تک جو ہے وحی رکی رہی، اگلی وحی آئی، رب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مشن دیا گیا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، رب کی بڑائی بیان کر دیجئے۔ بڑائیاں سماج اور معاشرے میں بڑی ہو رہی ہیں، کوئی اپنے معبودان باطلاں کی بڑائیوں میں لگا ہوا ہے، کوئی اپنی بڑائی میں لگا ہے، کوئی اپنی چودراہٹ میں لگا ہوا ہے۔ سب کی بڑائیاں ختم ہونی چاہیے۔ بڑائی اور کبریائی صرف رب کی، اس مشن کو آپ کو پورا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ مشن دیا کہ رب کی بڑائی ہونی چاہیے۔ تکبر کیسے کسی کے لیے لائق و دیبا ہو سکتا ہے؟ سجدہ کریے، اور اسی طریقے سے ایک علاج اس کا یہ ہے، سلام کو ہم ذرا عام کریں۔ اللہ اکبر، بڑی بابرکت چیز ہے، سبحان اللہ۔ سلام کو عام کریے، غریب ملے، امیر ملے، چھوٹا ملے، بڑا ملے، جان پہچان کا ملے، انجان ملے، جہاں بھی سلام کریے، سلام کو عام کریے۔ یہ تکبر کو توڑتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی گلیوں سے گزرتے تھے، بچے کہیں کھیل رہے ہیں، وہاں ان کو آپ سلام کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ وہ پیغمبر رب نے دیا، ایسا نمونہ دیا ہے، بچوں کو سلام آپ کر رہے ہیں۔ کوئی چھوٹے بڑے میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ سلام کو عام کریے، سلام کریے، اپنے نفس کے غرور و گھمنڈ کو اس کو توڑیے، اور اسی طریقے سے صحبت، صالح صحبت اختیار کریے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریے، کیونکہ صحبتیں انسان کو بڑے بڑے فساد میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اچھا بھلا انسان غلط صحبت کا شکار ہو کر کے غلط راستے پر پہنچ جاتا ہے۔ ٹھیک ٹھاک تھا لیکن صحبت اس کو صحیح نہیں مل پائی، اس لیے خراب ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کیا فرمایا؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اپنے آپ کو ٹھہرا لو ان لوگوں کے ساتھ۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، یہ مشرکین کہتے ہیں اور ان کے سردار یہ کہتے ہیں کہ نبی آپ کی ہم باتیں کیا سنیں، آپ کے پاس اگر ہم جائیں تو آپ کے دائیں بائیں بازو یہ غلام، غریب، فقیر، اس قسم کے لوگ آپ کے ساتھ رہتے، کیا بات کریں آپ سے؟ اللہ نے فرمایا کہ نبی ان سے الگ نہیں ہونا، ان کو چھوڑ نہیں دینا۔ ما علیک من حسابہم، ان کا حساب آپ کے اوپر نہیں ہے، نہ آپ کا حساب ان کے اوپر ہے۔ ان سے اپنی نظروں کو ولا تعدو عیناک عنہم، اپنی نظر بھی نہ پھیر لینا، ان سے ٹھہراؤ ان کے ساتھ۔ غریب ہیں تو کیا ہوا، ان کی خصوصیت جانتے ہیں کیا ہے؟ یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، ان کی خواہش یہ اللہ راضی ہو جائے۔
ایسے لوگوں، ایسے نیک لوگوں کے ساتھ آپ کو ٹھہرانا، نیک صحبت اختیار کریے، تکبر جیسی بدترین خصلت آپ سے انشاءاللہ دور ہوگی، ہم سے سب سے دور ہوگی۔ اس لیے ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اسپتالوں کا بھی دورہ کر لیا کریں، قبرستانوں کی زیارت کر لیا کریں، ہاسپٹلوں اور قید خانوں، جیلوں کی کبھی کبھی رخ کر لیا کریں، اس تکبر کو توڑنے کے لیے کہ آخر یہ بھی انسان ہے، ان کے پاس بھی سب کچھ تھا لیکن آج کس دور سے گزر رہے ہیں۔ انسان کی عبرت و نصیحت کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے ایسے مراحل ہیں۔ اگر انسان اپنی تربیت کرنا چاہے، اپنا سدھار چاہے، اصلاح چاہے، اللہ نے بہت سارے اسباب مہیا فرما دیے، لیکن جو نہ چاہے اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے لیے۔ اس کے لیے یہی ہے کہ وہ اپنا وقت پورا کر رہا ہے اس دنیا میں، بس پورا ہوتے ہی اس دنیا کو چھوڑ دے گا۔ اصلاح کی کوشش۔ اسی طریقے سے موت کو یاد رکھنا۔ تکبر میں وہی شخص مبتلا ہوتا ہے جو اپنی موت کو بھول جاتا ہے، تکبر میں وہی مبتلا ہوتا ہے جو قبر کی تنہائی اور اس گڑھے کو بھول جاتا ہے، اس گڑھے کے اندر سانپ اور بچھوؤں کو بھول جاتا ہے، اس تنہائی کو بھول جاتا ہے، اس تاریکی کو بھول جاتا ہے جو قبر کے اندر اس کو پیش آنے والی ہے۔ تکبر اسی لیے کرتا ہے، اسی وجہ سے وہ کرتا ہے۔ اگر اس کو معلوم ہو جائے میرا ٹھکانہ یہ ہے تو کبھی وہ تکبر نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے جو کچھ بھی دیا، جس وجہ سے بھی وہ تکبر میں مبتلا ہو رہا ہے، وہ اس میں کچھ بھی کمال نہیں ہے۔ اس بات کو اس کو سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ جس راستے پر بھی وہ چلا ہے اس راستے کی رہنمائی کرنے والا رب ہے جس سے اس کو حاصل ہوا ہے۔ ورنہ ایک کلاس کے اندر 50 بچے بیٹھتے ہیں، 50 ایک ساتھ ایجوکیشن اور تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں کتنے جابس پر ہوتے ہیں، کتنے بے روزگار ہوتے ہیں، کتنے جو ہوتے ہیں ایسے ہی رہ کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ انسان کے لیے کوشش کرتے رہیے، وہ کرے اس کی بہتر کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں کرتا ہے، راہیں کرتا ہے۔ اگر اس دنیا کی کسی بھی کامیابی اس کے ہاتھ لگی ہے تو پھر آخرت سے مایوس کیوں ہوتا ہے؟ جنت سے کیوں مایوس ہوتا ہے؟ جنت تو نہیں گئی نا، امتحان میں فیل ہوا ہے، ایگزام فیل ہوا ہے، نئی جاب مل پائی، اس کو جاب مل گئی، اس کے نمبر بھی کم تھے، میرے زیادہ تھے، مجھے نہیں ملی، ابھی جنت باقی ہے، آخری رزلٹ آنا باقی ہے، وہی اصل رزلٹ ہے۔ انسان کو یہ معلوم ہو جائے تو کتنی دقتیں پریشانیاں اس کے سامنے سے ختم ہو جائیں، ہٹ جائے۔ لیکن انسان نہ تو رب کی مانتا ہے، نہ اس کے نبی کی مانتا ہے، اپنے نفس کی کرتا ہے، سماج و معاشرے کو خوش کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بھی علامت بتائی کہ وہ متکبر ہیں جو رب سے نہیں مانگتے، جو رب کی عبادت نہیں کرتے وہ بھی متکبر، اور جو اللہ سے سوال نہیں کرتے وہ متکبر ہیں، اللہ سے دعا نہیں مانگنے والے متکبر ہیں۔ ادعونی استجب لکم، اللہ فرما رہا ہے مانگو تو صحیح۔ کم منع کیا رب نے، دعائیں سنے گا نہیں، کم منع کیا رب نے کہ رب کے پاس فلاں چیز نہیں ہے اور فلاں وقت اور فلاں چیزیں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تو اعلان ہے ادعونی استجب لکم، پکارو مجھے، لگاؤ ندا، لگاؤ آواز، اور اگر نہیں کرو گے، رب کو نہیں پکارو گے، نہیں دعا کرو گے، ان الذین یستکبرون عن عبادتہ سیدخلون جہنم داخرین، ایسے لوگوں کو جو اللہ سے دعا نہیں کرتے، اس کی عبادت نہیں کرتے، اللہ فرما رہا ہے جہنم کے اندر داخل کریں گے۔ لوگوں سے مانگا جاتا ہے، کچھ سوال کیا جاتا ہے، ضرورت حاجت رکھی جاتی ہے، ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ نہیں مانگنے سے ناراض ہوتا ہے۔ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں سوال کرتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔
یہ تکبر ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے دعا نہ مانگے۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیں اس معاشرے کی بدبختی اور بربادی کی انتہا ہے یہ کہ لوگ ہر کسی کو پکارنے کو تیار ہیں، ہر کسی کو ندا لگانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کی زبانوں سے اللہ کی طرف اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں ہوتا تو دوسروں سے سوال کر رہے ہوتے ہیں۔ اور شیطان نے ایسی کھوپڑی گھمائی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ دعا ڈائریکٹ سنتا ہی نہیں ہے، اور ڈائریکٹ انڈائریکٹ کے چکر میں ایسا پڑتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نام تک نہیں آتا، زندگی بھر انہی کو پکارتے پکارتے مر جاتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے ایسے لوگوں کو جہنم کے اندر داخل کریں گے جو رب کی عبادت سے تکبر اختیار کرتے ہیں۔ یہ تکبر ہے، رب کے حکم کو ٹھکرانا تکبر ہے، رب کی عبادت سے منہ موڑنا تکبر ہے، اللہ کے پیغمبروں کی مخالفت یہ تکبر ہے، اللہ کے بندوں کو حقیر و ذلیل سمجھنا یہ تکبر ہے۔ انسان اتنا اپنے آپ کو اونچا بڑھا لیا، اتنا اونچا بڑھا لیا کہ نہ رب کی سنتا ہے نہ نبی کی سنتا ہے، اور اللہ کی مخلوق کو ذلیل و حقیر سمجھتا ہے، جبکہ ایک سیکنڈ کا اگر اللہ تعالیٰ چاہے ایک سیکنڈ میں اس کی زندگی تمام ہو سکتی ہے، لیکن اتنا غرور و گھمنڈ اچھا نہیں ہے۔ تکبر انتہائی بدترین جرم اور اس کی تباہ کاریاں یہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ کتنا بڑا سنگین جرم ہے یہ، اور ہمارا معاشرہ کہیں نہ کہیں انہی چیزوں کا شکار ہو چکا ہے، اسی قسم کی برائی میں مبتلا ہے۔ ہم کو اس بات کی فکر کرنی ہے کہ اپنی اصلاح کریں، ایک سوچ ہماری دینی ہونی چاہیے، ہماری شخصیت ہمارے دین کے حساب سے پروان چڑھنی چاہیے، ہمارے کردار میں ہمارا دین ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ سماج میں جو کچھ ہو رہا ہے سماج کو دیکھ کر کے میں اپنے آپ کو کہ اپنے حالات اور اپنی اطوار عادتیں میں اڈاپٹ کروں، بلکہ وہ عادتیں بنائیے، وہ افعال و اعمال کردار کریے جو ہمارے دین نے ہماری جن کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے۔ لہذا تکبر سب سے پہلے ابلیس نے کیا، اور پھر ابلیس کے نقش قدم پر چلنے والی قومیں اس دنیا کے اندر اللہ کے عذاب کا شکار ہو کر کے ختم ہو گئیں، اور آگے بھی قیامت کے دن دیکھیے۔ صرف 2 حدیثیں آپ کے سامنے اور رکھ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تکبر کرنے والے دنیا میں چاہے جتنی ادھیڑ بن مچا لیں اور جتنا چاہے تکبر اور غرور و گھمنڈ فخر کر لیں، لیکن قیامت میں ان میں کیا ہوگا؟ یحشر المتکبرون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ متکبروں کو امثال الذرہ فی صور الرجال، چونٹیوں سے بھی چھوٹی چھوٹی شکل اللہ تعالیٰ ان کو دے گا، انسان کی شکل ہوگی، چونٹیوں سے بھی چھوٹے چھوٹے ہوں گے، اور پھر ان کے اوپر چاروں طرف سے ذلت و خاری چھا رہی ہوگی، پھر ان کو ہانک کر کے جہنم کے قید خانے میں لایا جائے گا۔ اس قید خانے کا اللہ کے نبی نے نام بتایا بولس۔ آپ نے فرمایا اس قید خانے کے اندر ان کو ڈالا جائے گا اور آگ ان کے اوپر سے جلا دی جائے گی، اور اس کے بعد ان کو جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والا خون اور پیپ ان کو پلایا جائے گا۔ جو متکبر ہیں، یہ ہے متکبروں کا انجام جو آخرت میں ہونے والا ہے۔ اتنی ذلیل و حقیر مخلوق میں اللہ تبدیل کر دے گا، اور پھر جہنمیوں کا خون اور پیپ وہاں سے پئیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین دنیا میں تکبر کرنے والے، یہ تو مہلت ملی تھی نا انسان کو اختیار دیا تھا، اس اختیار کا اس نے ناجائز اور غلط فائدہ اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمان کو دائیں ہاتھ پر لپیٹے گا اور فرمائے گا این المتکبرون این الجبارون، کہاں ہیں تکبر کرنے والے، کہاں ہیں جبر کرنے والے؟ اور دوسرے ہاتھ پر اللہ رب العالمین زمین کو لپیٹ کر کے فرمائے گا این الجبارون این المتکبرون انا الملک، میں بادشاہ ہوں۔ آج کون ہے تکبر کرنے والا؟ آئے آج دکھائے کون ہے جبر کرنے والا، آج میں بادشاہ ہوں۔
دنیا کی چند دن کی زندگی انسان اس کے اندر ہر قسم کے غرور و گھمنڈ کو پال لے اپنے اندر، لیکن اللہ رب العالمین کے دربار میں پیشی ہوئے اس وقت آپ کی کون سی چودراہٹ اور کون سی آپ کی تکبر اور کون سی سرداری چلے گی؟ لمن الملک اليوم، میرا یہ تھا، میرا، میں اس کا مالک تھا، یہ میرا، وہ اس کا، یہ لمن الملک اليوم، آج بتاؤ کس کی ہے یہ بادشاہت؟ اللہ الواحد القہار، صرف تنہا رب العالمین کی بادشاہت ہے۔ انسان دھوکے میں مبتلا ہو چکا ہے، اور اس دھوکے میں مبتلا ہو کر کے تکبر انسان کی بدبختی کی چابی ہے۔ اگر انسان کی بدبختی شروع اگر ہوگی تو تکبر سے شروع، کیونکہ ابلیس کی بدبختی تکبر سے شروع ہوئی، گویا کہ اس کی بربادی کی چابی ہے یہ تکبر۔ اس کو سے دور رہے، اسی میں انسان کی بھلائی ہے، نرمی اختیار کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا رہنمائی ہے، ذہن میں بات آ گئی، آپ نے فرمایا صفوں کو سیدھا کرو، صفوں کو سیدھا کرو، کندھے سے کندھا ملاؤ، درمیان میں گیپ نہ چھوڑو، ملا کر کے کھڑے ہو، اور اپنے بھائی کے لیے کندھے کو نرم کر دے۔ یہ کندھا نرم کر دے، اکڑنا دکھا کہ نہ ملے گا، وہ ملے گا ہی نہیں، میں کیسے ملا سکتا ہوں اس سے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الینو لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے اس کندھے کو نرم کر دو۔ کیا مطلب نرم کرنے کا؟ ملا لو کندھے کو۔ اتنا تکبر، یہ تکبر ہے اس قسم کا، جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کے باوجود انسان کا تکبر ختم نہیں ہو رہا ہے۔ مختلف طریقے سے ہمیں تعلیم دی گئی ہے تاکہ ہمارے اندر سے ہی وہ کبر نکلے، استکبار نکلے، تکبر نکلے، تاکہ ہم آپس میں بھائی بھائی، ہمارے دین نے یہی تو کہا بھائی بھائی ہو، تو کسی کو حقیر سمجھنے کا اختیار حاصل نہیں ہے ہمیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین کا فرمان آ جائے اس پر ہم مخالفت پر ڈٹ جائیں، نبی کے فرمان کو سن کر کے اس کی مخالفت پر ڈٹ جائیں، اس کا مطلب نبی کے فرمان کی حیثیت ہماری نگاہ میں کوئی نہیں ہے، اللہ کے فرمان کی نگاہ میں ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ ہم سے بڑا متکبر کون ہوگا پھر، جو اللہ کے حکم کی پرواہ کرتے ہیں، نبی کے حکم کی پرواہ کرتے ہیں؟ اس قسم کا تکبر اور استکبار ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے، اور بھی لوگوں کو حقیر سمجھنا بھی الگ الگ مختلف طریقوں سے موجود ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے مولا کریم ہم سب کی تکبر سے حفاظت فرما، مولا کریم ہم اس بات کی توفیق عطا فرما، مولا ہم کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے مطابق زندگی گزاریں، مولا جب تک ہم اس دنیا کے اندر رہیں اسلام پر زندہ رہیں، جو ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، آمین، تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔